بیٹے کو ہاتھ لگانے سے پہلے باپ سے بات کر۔ ہم بات کر رہے ہیں شاہ رخ خان کی نئی بلاک بسٹر مووی جوان کے بارے میں۔ اربوں خربوں روپے بینک سے لون لینے کے بعد واپس نہ کرنے کے باوجود بھی اشرافیہ کا کچھ نہیں بگڑتا، لیکن چند ہزار لون لینے والے کسان کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اشرافیہ اپنا علاج کبھی بھی سرکاری ہسپتالوں میں نہیں کرواتے۔ ان تمام باتوں کے گرد گھومتی ہے فلم جوان کی کہانی۔ تو اگر آپ فلم جوان کی کمپلیٹ سٹوری جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے چینل کو فوراً سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی مووی کی کمپلیٹ سٹوری سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ میں ہوں سحر، آپ دیکھ رہے ہیں مووی ہائٹس۔ تو چلتے ہیں مووی کی کمپلیٹ سٹوری کی طرف۔ فلم کی کہانی 1986 سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک شخص کو ادمئی حالت میں دکھایا جاتا ہے جو ندی میں تیر رہا ہوتا ہے۔ نزدیک کے ایک قبیلے کے لوگ جب اس شخص کو دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ابھی مرا نہیں۔ وہ فوراً اس شخص کو اپنے قبیلے میں لے آتے ہیں اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس شخص کے جسم پر 5 گولیاں لگی ہوئی تھیں۔ قبیلے والوں نے اس کی گولیاں نکالیں اور اس کی دیکھ بھال کرتے رہے اور وہ شخص آہستہ آہستہ ریکور ہونے لگا۔ ایک دن اس قبیلے پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور قبیلے والوں کو جان سے مارنا شروع کر دیا۔ قبیلے والے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ اسی وقت انٹری ہوتی ہے اس شخص کی جس کی اس قبیلے والوں نے جان بچائی تھی۔ وہ شخص ان کا مسیحا بن کر آتا ہے اور حملہ آوروں کو اکیلا ہی مار گراتا ہے۔ اس شخص کو ہوش تو آ گیا تھا، لیکن اس شخص کو اپنا نام تک نہیں معلوم اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ میں کون ہوں، یعنی اس حادثے میں اس شخص کی یادداشت چلی گئی تھی۔ لڑائی کے دوران ہی ایک عورت کو حملہ آور بے دردی سے مار رہے تھے جسے اس شخص نے بچا لیا، اور وہیں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اس شخص کو کہتا ہے کہ میں ایک دن ضرور پتہ کروں گا کہ آپ کون ہو۔ اس کے بعد کہانی 30 سال آگے شفٹ ہو جاتی ہے۔ 30 سال کے بعد کی کہانی میں ایک میٹرو ٹرین کا سین دکھایا جاتا ہے، جس ٹرین میں 376 مسافر سوار تھے۔ سب اپنی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے کہ ان مسافروں کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ یہ ٹرین کچھ دیر میں ہائی جیک کر لی جائے گی۔ اس ٹرین میں 376 مسافر سوار تھے، لیکن ان مسافروں میں ایسی 6 لڑکیاں بھی تھیں جو اس پوری ٹرین کو ہائی جیک کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد ان لڑکیوں کے چیف کو میٹرو ٹرین کے اگلے اسٹیشن پر دکھایا جاتا ہے، جہاں وہ ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ دراصل یہ ساری پلاننگ چیف کی ہی تھی اور وہ 6 لڑکیاں اس کی ٹیم تھیں۔ ٹرین میں موجود مسافروں میں ایک شخص پولیس والا بھی تھا جو ان پر حملہ کرتا ہے، لیکن چیف اسے مارتا ہے اور باندھ لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ فوراً کنٹرول روم میں کال کرتا ہے اور وہاں پر موجود آفیسر سے بات چیت شروع کرتا ہے۔ اس آفیسر کا نام نرمدا ہے۔ چیف نرمدا سے کہتا ہے کہ آپ اپنے آفس میں 5 منٹ میں ایگریکلچر منسٹر کو بلائیں، مجھے صرف اسی سے بات کرنی ہے۔ اگر آپ نے 5 منٹ میں ایگریکلچر منسٹر کو نہیں بلایا تو میں ٹرین میں موجود لوگوں کو مار دوں گا۔ نرمدا 5 منٹ کے اندر اندر ایگریکلچر منسٹر کو اپنے آفس میں بلاتی ہے۔ اس کے بعد چیف اس سے نیگوشیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسے اپنی ڈیمانڈ بتاتا ہے۔ چیف کہتا ہے کہ مجھے فوری طور پر 40,000 کروڑ روپے چاہیے، جس پر منسٹر کہتا ہے کہ ہم اتنا فوراً ارینج نہیں کر پائیں گے۔ چیف کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک شخص کا نام بتاتا ہوں جو یہ رقم فوراً ارینج کر سکتا ہے، اور اس کی بیٹی بھی میری قید میں ہے۔ جس کے بعد کالی گائیکواڈ کو دکھایا جاتا ہے، جو کہ عالمی ہتھیاروں کا ایک ڈیلر ہے۔ منسٹر اسے فوراً کال کر کے بتاتا ہے۔ جب کالی کو پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی کو پکڑ لیا گیا ہے تو وہ فوراً 40,000 کروڑ ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ٹرین کو اگلے اسٹیشن پر رکنا تھا،
جہاں آفیسر نرمدا اپنی پوری تیاری کے ساتھ موجود تھی، لیکن عالیہ جو کہ کالی گائیکواڈ کی بیٹی ہے، وہ چیف سے کہتی ہے کہ آپ نے میری وجہ سے میرے پاپا کو بلیک میل کر کے پیسہ لیا ہے، جس پر اسے ایک فلیش بیک سٹوری سنائی جاتی ہے جو ان 6 لڑکیوں میں موجود ایک لڑکی کالکی کی ہے۔ کالکی کے باپ نے بینک سے 40,000 کا قرضہ لیا تھا، لیکن وہ اس قرضے کو چکا نہیں پایا اور سود بڑھتے بڑھتے 2 لاکھ ہو گیا، تو بینک والے کالکی کے باپ کو پریشان کرنے اور مارنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ جب کالکی اور اس کی ماں انہیں روکتے ہیں تو وہ انہیں بھی مارتے ہیں۔ اس کے بعد کالکی کے والد اسے کہتے ہیں کہ تم پڑھنے کے لیے شہر جاؤ، میں پیسے لوٹا دوں گا۔ جب کالکی شہر جاتی ہے تو اس کے والد ایک اخبار کا ٹکڑا دیکھتے ہیں جس پر لکھا تھا کہ خودکشی کرنے والے شخص کی فیملی کو 2 لاکھ روپیہ دیا جائے گا۔ کالکی کے والد فوراً خودکشی کر لیتے ہیں۔ جب کالکی شہر سے واپس لوٹتی ہے تو درخت کے ساتھ لٹکے اپنے والد کی لاش کو دیکھتی ہے اور بہت روتی ہے۔ یہیں پر بینک کی ٹیم دوبارہ آ جاتی ہے اور پیسوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ کالکی کی ماں کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میرے شوہر نے خودکشی کر لی، اب ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو وہ کالکی کی ماں کے گلے سے منگل سوتر کھینچ لیتے ہیں، جس پر کالکی بینک مینیجر کا سر پھاڑ دیتی ہے اور اسے جیل ہو جاتی ہے۔ چیف کہتا ہے کہ ہم سب کی ایسی ہی دکھ بھری کہانی ہے جس نے ہمیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ٹرین میں موجود تمام لوگ انہیں بچانے کا اور ساتھ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نرمدا میٹرو اسٹیشن پر پوری ٹیم کے ساتھ موجود تھی۔ ٹرین میں موجود تمام لوگوں نے چیف والا ماسک پہن لیا، جس کی وجہ سے نرمدا اور اس کی ٹیم انہیں پہچان نہیں پائی اور سب وہاں سے فرار ہو گئے۔ 40,000 کروڑ کی وہ رقم جو چیف اور اس کی ٹیم نے وصول کی تھی، اسے وہ فوراً 7 لاکھ قرض میں ڈوبے کسانوں کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کروا دیتے ہیں اور ان کے قرضے ادا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سین دکھایا جاتا ہے کہ چیف اور اس کی یہ 6 لڑکیاں ایک جیل میں رہتی ہیں اور چیف کے ساتھ مل کر مشن پر نکلتی ہیں، اور جیسے ہی مشن مکمل ہو جاتا ہے تو یہ واپس جیل میں چلے جاتے ہیں۔ چیف جو کہ جیل کا جیلر ہے اور اس کا نام آزاد ہے، اور 6 لڑکیاں اس کی ٹیم ہیں جو کہ ہر قسم کے کاموں میں ایکسپرٹ ہیں۔ سب لڑکیوں میں الگ الگ خوبی ہے، کوئی آرٹسٹ ہے تو کوئی ڈاکٹر، کوئی فائٹر ہے تو کوئی ہیکر۔ یہ لڑکیاں چیف کے ساتھ مل کر اس کے ہر مشن میں کام کرتی ہیں اور مشن کو مکمل کرتی ہیں۔ جیل کی تمام خواتین آزاد سے بہت پیار کرتی ہیں۔ جیل کی تمام خواتین کو جیل میں بہت اچھی تربیت دی جاتی ہے کہ جیل سے نکلنے کے بعد وہ کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرتیں۔ اگلے سین میں کاولی اماں اور آزاد کو دکھایا جاتا ہے۔ کاولی اماں وہ خاتون ہے جس نے آزاد کو جیل میں پالا ہے۔ وہ آزاد سے کہتی ہے کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد وہ ایک لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں جہاں پر لڑکی تو نہیں ہوتی، لیکن اس لڑکی کی بیٹی آزاد سے ملتی ہے اور اس کا نام سوچی ہے۔ وہ لڑکی آزاد سے کہتی ہے کہ میری ماما بہت بیزی ہوتی ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے بھیجا ہے۔ ویسے بھی ان کے لیے لڑکا میں نے پسند کرنا ہے، کیونکہ جسے بھی وہ پسند کرے گی وہ میرے پاپا ہوں گے۔ یہاں پر سوچی اور آزاد کے درمیان کافی باتیں ہوتی ہیں۔ سوچی آزاد کو اپنے والد کے لیے شرطیں بتاتی ہے جنہیں آزاد مان لیتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر سوچی کی ماما آتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ سوچی کی ماما کوئی اور نہیں بلکہ وہی آفیسر نرمدا ہے، جسے دیکھ کر آزاد حیران رہ جاتا ہے۔ سوچی اپنی ماما سے کہتی ہے کہ مجھے پاپا بہت اچھے لگے، آپ انہی سے شادی کرو۔ کچھ عرصے میں نرمدا اور آزاد بھی ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور دونوں کی منگنی ہو جاتی ہے۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ آزاد اپنے اگلے مشن پر اپنی ٹیم کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ اس بار ان کا مشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بہتر بنانا تھا
اور اس کے لیے انہیں ہیلتھ منسٹر کو اغوا کرنا تھا۔ ہیلتھ منسٹر ایک جلسے میں اسپیچ کر رہا ہوتا ہے کہ اگر مجھے گولی بھی لگ گئی تو میں اپنا علاج سرکاری ہسپتال میں ہی کرواؤں گا، کیونکہ میں نے سرکاری ہسپتالوں کی حالت بہت اچھی کر دی ہے اور یہاں ہر قسم کی سہولت دے دی ہے کہ پرائیویٹ ہسپتال بھی فیل ہے۔ جس کے بعد آزاد کی ٹیم کی ایک لڑکی اسے گولی مار دیتی ہے اور منسٹر کی ٹیم اسے پرائیویٹ ہسپتال میں لے کر جانے لگتی ہے، لیکن آزاد اور اس کی ٹیم اسے سرکاری ہسپتال میں لے آتے ہیں جہاں کی حالت بہت خراب تھی اور وہاں کوئی بھی سہولت موجود نہیں تھی۔ یہ خبر بھی فوراً پورے ملک میں پھیل جاتی ہے اور ساری پولیس فورس سرکاری ہسپتال کے باہر جمع ہو جاتی ہے۔ ان میں آفیسر نرمدا بھی ہوتی ہے جو سب کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے اور وہ چیف سے کال پر پوچھتی ہے کہ اب آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ چیف اسے ایک کہانی سناتا ہے جو کہ ڈاکٹر ارم کی ہے اور یہ ڈاکٹر چیف کی ٹیم کا حصہ ہے اور یہ بہت اچھی اور ایماندار ڈاکٹر تھی۔ وہ ایک سرکاری ہسپتال میں جاب کرتی تھی۔ ایک دن اس کے ہسپتال میں 57 بچے بہت نازک حالت میں آتے ہیں اور انہیں آکسیجن کی فوری طور پر ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہسپتال میں آکسیجن موجود نہیں تھی۔ ڈاکٹر ارم بڑے ڈاکٹروں سے کہتی ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ وہ سرکاری منسٹر سے بھی مدد مانگتی ہے اور بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتی ہے، لیکن کوئی بھی اسے آکسیجن فراہم نہیں کرتا، جس کی وجہ سے بہت دیر ہو جاتی ہے اور سب کے سب بچے مر جاتے ہیں اور ان بچوں کے مرنے کا الزام بھی ڈاکٹر ارم پر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کا لائسنس چھین کر اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ آزاد نے اپنی ڈیمانڈ بتائی کہ جن ڈاکٹروں نے اس وقت آکسیجن فراہم نہیں کی تھی ان کو فوری طور پر سسپینڈ کر دیا جائے اور 5 گھنٹوں کے اندر اندر تمام سرکاری ہسپتالوں میں بہترین انفراسٹرکچر فراہم کیا جائے اور تمام سہولتیں فراہم کی جائیں، جس کے بعد فوری طور پر تمام سرکاری ہسپتالوں کی حالت کو بہتر بنایا جاتا ہے اور وہاں پر تمام سہولتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد رات کو جب وہ بھاگنے ہی والے تھے تبھی آفیسر نرمدا اور پولیس فورس انہیں پکڑنے کے لیے پہنچ جاتی ہے اور وہاں پر ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ آزاد اور نرمدا کی بھی اچھی خاصی فائٹ ہوتی ہے، لیکن نرمدا اسے پہچان نہیں سکتی کیونکہ آزاد نے ماسک لگایا ہوا تھا۔ اس کے بعد آزاد اور اس کی ٹیم لڑائی میں جیت جاتے ہیں اور بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نرمدا اور اس کی ٹیم ان کو ڈھونڈنے کے مشن پر لگ جاتے ہیں اور نرمدا اپنی ٹیم سے کہتی ہے کہ مجھے ہر حالت میں ان لوگوں کو پکڑنا ہے، لیکن کچھ ہی دن کے بعد نرمدا اور آزاد کی شادی تھی۔ نرمدا یہ ذمہ داری اپنی ٹیم کو سونپ کر چلی جاتی ہے اور نرمدا اور آزاد کی شادی ہو جاتی ہے۔ مووی کا اگلا حصہ جاننے کے لیے فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔